ہمارے بزرگوں کو ذلیل کیا جا رہا ہے، ہمارے کام کیا جا رہا ہے۔ وقت اس چیز کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم سب پروینہ یا ریحانہ پرویز سباجی میں ہونہار یمو ونکس یات مز یا دوری یوزن بائیکاٹ کرنے کے بعد ہم نے دیکھا وہ لوگ آگے آگے جن کو ہمیں اس چیز کا عہد کرنا ہے کہ ہمیں وحید الرحمان پرہ صاحب کو مبارکباد دیوان کہ یہ پروگرام آشا اس کرو قطع سترے ہمارے بزرگوں کو ذلیل کیا جا رہا ہے، ہمارے ایسی بچے کلام تو دعوات تاکس کے دعوات انشاءاللہ ایمان دیشہ کلاس کرن کیا وہی ذلت بھی اور بگا باقی وسلام شکریہ پیڑی پیاسی ہوتا یہ جو بنیادی چیز کی کلشن ہند آواز ہے یت موسم تم آئی ہوئی ہوتا تو بکر مختصر نکات پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی امیدوار حلقہ انتخاب سری نگر ولو قریل المشرکون اعلی هذا شہادتنیہ ولیہ نمود ولیہ آج بھائی یوسف صبر جی سوئی الطاف صاحب باقی سوئی سوئی دوستانی بھی اچھا سلام اشی لچ میٹنگ کریں غرض یہ کہ آج سے ایکن گرن زز دفن کرمت کشیر انسار بلندی مجھے سلام دیون کریں یہ موسم مدام اگر میں لوگوں سے اور بھی گزارش کروں گا، یہ موقع ہے، مہربانی کر کے بائیکاٹ بھی ہم نے کیے، ہڑتالیں بھی کی، سب کچھ کیا۔ میرے خیال میں موقع آیا ہے، ہمیں سوچنا چاہیے پازیٹیو ہو کے، مہربانی کر کے، خاص کر سری نگر کے لوگوں سے میں گزارش کروں گا مہربانی کر کے باہر آؤ، اور اس جمہوری عمل میں کوئی آپ کو تنگ نہیں کرے گا۔ آپ اپنے جمہوری حق کا مہربانی کر کے باہر آ کے انوالو ہو کے پارٹیسپیٹ کر کے اپنے جمہوری حق کا یہ بہترین طریقہ ہے۔ جو گٹھن آپ محسوس کر رہے ہیں، جو آپ سفوکیٹڈ محسوس کر رہے ہیں، جو آپ کو بات کرنے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ آپ کو ہراساں کیا جاتا ہے، آپ کو پریشان کیا جاتا ہے، آپ کے بچوں کو جموں کشمیر کے جیلوں میں نہیں، جموں کشمیر کے باہر دیش کے مختلف جیلوں میں بھیجا جاتا ہے، اس کا جواب بھرپور دینے کے لیے دیکھیں ظلم کی داستان کتنی ہے۔ 5 اگست 2019 سے آپ شروع کر لیجئے، ہمارے آئینی حقوق جو سردار ولبھ بھائی پٹیل نے بحیثیت ہوم منسٹر انکارپوریٹ کیے تھے انڈین کانسٹیٹیوشن میں، وہ چھین کے اس کے بعد لگاتار حملے ہوئے ہمارے وجود کو لے کے، ہماری شناخت کو لے کے۔ اب بلڈوزر دیکھیں، لائیولی ہوڈ کیسے چھینا گیا، لینڈ پہ کیسے قبضہ جمایا گیا، کاشرائی کے نام پہ اور لیز لینڈ کے نام پہ۔ اب آپ کے گھروں کے باہر سمارٹ میٹر لگے ہوئے، اتنے بڑے بڑے سمارٹ میٹر، 4 گنا فیس، مگر بجلی کا نام نشان نہیں۔ اس لیے پراپرٹی ٹیکس، کاروبار کہیں نہیں، ٹریڈ کہیں نہیں، بزنس کہیں نہیں، وہ تو بالکل ٹھپ ہے۔ اس وقت آپ بات چیت کر لیجئے ان سے، یہ جو چلاتے ہیں ٹورسٹ آ رہے ہیں، ٹورسٹ آئیں گے، ٹورسٹ اس دن بھی تھے 5 اگست 2019 کو جب آپ کو نکالنا پڑا ان کو ہوٹلوں اور ریسٹورنٹ سے، وہ ٹھیک بات ہے۔ اس کے اتنے ان سارے کے باوجود اس کے بعد آپ پہ آپ کے ہونٹ سیل کیے گئے۔ اگر آپ کو آواز بننی ہے تو آپ اپنے مہربانی کر کے انوالو ہو جائیے، پارٹیسپیٹ کر لیجئے۔ خاموش رہنے سے بہتر ہے کہ آپ اس جمہوری عمل میں پارٹیسپیٹ کر کے وہ بٹن دبائیے اور اپنی جو آواز ہے، جو گٹھن آپ فیل کر رہے ہیں، اس کو آواز دیجئے، بٹن دبا کے اس شخص کو کامیاب کر لیجئے جو آپ کی آواز بن کے پارلیمنٹ میں آپ نے دیکھا آلریڈی۔ میری ان سے یہی گزارش ہوگی، یہ بھی دیکھ لیجئے کہ کشمیر کے اتحاد کو، راجوری پنچ کے اتحاد کو، جس کو PAGD کہتے تھے، اس کو کیوں توڑا گیا؟ نہیں، وہ تو مذاق ہے، وہ جانتے ہیں، وہ تو مذاق ہے۔ وہ مجھے کئی سوالوں کا جواب دیں پہلے وہ بتائے 5 سال تو وہ ممبر پارلیمنٹ رہے، ان کی پارٹی کے 3 ممبر پارلیمنٹ تھے، تو 5 سال بتائیں نا، نیا وہ کیا کریں گے؟ 5 سال بتائیں، برابر 5 سال ہوئے جب سے ہمارے وجود کو لتاڑا گیا،
जब से हमारी शनाख्त पे कारी ज़रबें लगाए। पहले तो वो एक्सप्लेन करे 5 साल में कब उन्होंने बात की, कब उन्होंने कश्मीरी की बात की, कब उन्होंने कश्मीरी के जज्बात पूरे देश के सामने, देश के सबसे बड़े ऐवान में रखे। पहले वो उन बातों का जवाब दे। दूसरा इस बात का जवाब दे जो इत्तेहाद और इत्तेफाक महबूबा मुफ्ती की काविशों और मेहनत का नतीजा जिसको PAGD कहते हैं। अगर कोई खुश हुआ होगा जब PAGD को आपने तोड़ा, जब आपने वन साइडेड फैसला किया, किसी से बात नहीं की, और आपने फैसला किया कि हमारे 3 मेंबर 3 के 3 कश्मीर से लड़ेंगे, और उस पर भी महबूबा मुफ्ती ने कहा अगर आपने हमको कंसल्ट किया होता तो हम कहते आपको लड़िए। मगर चूंकि आपके मेंबर पार्लियामेंट ऑलरेडी वहाँ थे, कश्मीरी जानता है, राजौरी पुंछ के लोग जानते हैं कि आपके मेंबर वहाँ 5 साल रहे, उन्होंने बात नहीं की। अब आपने मजहबी पेशवा लाए, अगर रुहुल्लाह साहब को, वो मजहबी पेशवा, मैं सलाम करता हूँ उनको, मगर वो जो बात करते हैं क्या उनको उमर साहब वो बात वहाँ करने देंगे? आपके सामने उन्होंने उनसे माइक छीन ली और कहा कि इनकी बात और मेरी बात का आप अलग अलग मायने नहीं लीजिए। कुछ तो बात है ना, बिल्कुल गलत है। किस बात के लिए? ये बहानाबाजी है बीजेपी की। इसीलिए तो है, मेरा तो ये भी है कि हमारा टारगेट बीजेपी था। PAGD को तोड़ के ये जो हम आपस में लड़ाई लड़ रहे हैं, ये कश्मीरी की बदकिस्मती है, ये आम लोगों की बदकिस्मती है। हमें एक दूसरे के खिलाफ लड़ना नहीं चाहिए था, हमको टारगेट बीजेपी करना चाहिए था, और एक होके इत्तेहाद और इत्तेफाक से, हमारा मानना है इत्तेहाद और इत्तेफाक से। मगर चूंकि इनके मेंबर पार्लियामेंट हमारी तर्जुमानी नहीं कर सके, इसलिए हम नए नौजवानों को, वहीद परा जैसे लोगों को वहाँ भेज के कश्मीरी की नुमाइंदगी कराएंगे।